واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 154 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ کام رات کی تاریکی میں ہو رہا تھا۔ تاریکی مجاہدین کو فائدہ تو دے رہی تھی کہ وہ ذرا ہی دور سے کسی کو نظر نہیں آ سکتے تھے، لیکن اس تاریکی میں کچھ خطرے بھی تھے۔ فتح انہی کے مقدر میں لکھی جاتی ہے جو آتش نمرود میں بے خطر کود پڑتے ہیں۔ سپہ سالار عمرو بن عاص وہاں موجود تھے اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ بہت ہی خوش تھے کہ انہیں زبیر بن العوام جیسے سالار مل گئے تھے۔ اس جان باز اور سرفروش سالار نے قلعہ بابلیون سر کرنے کی مہم میں نئی روح پھونک دی تھی۔ کئی ایک مجاہدین کی خواتین لشکر کے ساتھ تھی جو لشکر کے پیچھے رہتی تھی۔ ان خواتین میں زیادہ تر بیویاں تھیں، ایک دو مجاہدین کی مائیں بھی تھی اور دو چار کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ کسی طرح ان خواتین کو پتہ چل گیا کہ مجاہدین خندق عبور کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور یہ بڑا ہی خطرناک کام ہے۔ مجاہدین خندق عبور کیا ہی کرتے تھے، لیکن خواتین جانتی تھی کہ بابلیون کے ارد گرد جو خندق ہے یہ سب سے نرالی اور دشوار ہے۔ انہیں بتانے والے نے بتایا کہ خندق کس طرح عبور کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہ سیڑھیاں اور کچھ سامان بھی ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ 20-25 جوان سال خواتین اس طرف اٹھ دوڑی جہاں سے خندق عبور کی جا رہی تھی۔ سپہ سالار عمرو بن عاص نے ان خواتین کے دوڑنے کے قدموں اور ان کی باتوں کی آوازیں سنی تو خود دوڑے گئے اور عورتوں کے راستے میں جا کر کھڑے ہوئے۔ انہیں روک کر پوچھا کہ وہ کیا لینے آئی ہیں۔ یہ بھی کہا کہ وہ آواز نہ نکالے، مکمل خاموشی اختیار کیے رکھیں۔ ایک خاتون نے آگے بڑھ کر سپہ سالار کو بتایا کہ وہ کیوں آئی ہے۔ فوراً خاموشی سے واپس چلی جاؤ۔ عمرو بن عاص نے کہا تمہاری ضرورت محسوس ہوئی تو تمہیں بلا لیں گے۔ سیڑھیاں اور سامان ہمیں اٹھا کر آگے لے جانے دیں۔ خاتون نے کہا ہم پیچھے خیموں میں بیکار پڑی ہیں۔ عمرو بن عاص نے انہیں ذرا سختی سے کہا کہ وہ واپس چلی جائیں۔ خندق عبور کرنا مجاہدین کے لیے کوئی نیا کام نہیں جو عورتوں کی مدد کے بغیر ہو ہی نہ سکے۔ 7-8 ہزار نفری سے آپ کیا کچھ کر لیں گے؟ ایک اور خاتون نے کہا ہمارے جسموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے طاقت ڈال رکھی ہے، یہ کسی کام تو آئے۔ ہم صرف لاشیں ہی اٹھاتی ہیں اور زخمیوں کو ڈھونڈتی پھرتی اور انہیں پیچھے لے جاتے ہیں۔ ہم اس خندق سے واقف ہیں، ہمارے مردوں کو آگے جا کر لڑنا بھی آتا ہے۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں، تمہارے کرنے کا صرف ایک کام ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا فوراً واپس جاؤ اور یہ کام شروع کر دو، وضو کرو، نفل پڑھو اور ہماری کامیابی کی دعا کرو، ہمیں اس مدد کی ضرورت ہے۔ خواتین واپس چلیں تو گئیں لیکن سب پر مایوسی طاری تھی۔ خیموں میں واپس جا کر سب نے وضو کیا اور فردن فردن نماز پڑھتے کھڑی ہو گئی۔ ادھر مجاہدین کے سپہ سالار کا یہ جذبہ کہ وہ سپاہی بنا ہوا مجاہدین کے ساتھ کام کر رہا تھا اور ادھر قلعے کے اندر رومیوں کا سپہ سالار اپنے آپ کو ہرکل جیسا بادشاہ سمجھے ہوئے تھا۔ مقوقس کے بعد مصر میں وہ مختار کل تھا۔ وہ تھا جنرل تھیوڈور۔ آدھی رات ہونے کو آئی تھی۔ اس کے سونے کے کمرے میں کچی عمر کی ایک نوجوان لڑکی بیٹی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تھیوڈور ایک اور کمرے میں تھا، اس کے ساتھ اس کے ماتحت جرنیل تھے اور 4-5 فوجی افسر بھی تھے جو جرنیلی کے درجے سے ایک درجہ کم ہی تھے۔ ان میں ایک جرنیل جارج تھا جو تجربے اور قابلیت میں تھیوڈور کا ہم پلہ تھا۔ جنرل تھیوڈور کے دماغ پر ملکہ مرتینہ سوار تھی اور وہ انعام جس کا مرتینہ نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ تو ابھی اسے اپنے آپ کو مقوقس کا جانشین سمجھنے لگا تھا، یعنی فرما روائے مصر۔ وہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے فوجی افسروں کو یقین دلا رہا تھا کہ یہ عربی لشکر بابلیون کی دیوار کے قریب بھی نہیں آ سکے۔ اس دعوے میں وہ حق بجانب تھا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بابلیون کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے کیا اہتمام کیا گیا تھا۔ تھیوڈور ہی نہیں بلکہ اس کے تمام تر چھوٹے بڑے افسر اور پوری کی پوری فوج کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان اس خندق سے باہر ہی رہیں گے اور ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ خندق کو عبور کر سکیں گے۔ یہ یقین انہیں بڑا ہی پرلطف اطمینان دے رہا تھا۔ جنرل تھیوڈور نے اپنے اعلیٰ فوجی افسروں کا اجلاس بلا رکھا تھا، لیکن 2 نیم برہنہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں انہیں شراب پیش کر رہی تھی۔ شراب اپنا اثر دکھانے لگی۔ اگر بزنطیہ سے تم نے کوئی امید وابستہ کر رکھی ہے تو وہ دل سے نکال دو۔ تھیوڈور نے کہا یہ بات واضح ہو چکی ہے، شاہی ہرکل کمک نہیں بھیج رہا تھا، اب اس کا بیٹا قسطنطین یہ ذمہ داری پوری کر سکتا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی کمک کی توقع نہیں۔ بزنطیہ سے مجھے جو خبر ملی ہے وہ ہمارے لیے اور مصر کے لیے اچھی نہیں۔ قسطنطین شاہی ہرکل کا جانشین بننے کی کوشش میں ہے، بلکہ مرتینہ کا پیغام میرے پاس آ چکا ہے۔ شاہ ہرکل کی جانشین صرف ملکہ مرتینہ ہو سکتی ہے اور اسے ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال ہمیں ایسی امید رکھنی ہی نہیں چاہیے کہ قسطنطین کمک بھیجے گا، البتہ ملکہ مرتینہ
مرتینہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زیادہ نفری کی کمک بھیجے گی، لیکن اس میں کچھ عرصہ لگے گا۔ شاہ ہرکل کو بھی مصر کا کچھ خیال نہ تھا اور قسطنطین کو بھی نہیں۔ اس کی دلچسپیاں صرف تخت و تاج پر مرکوز ہیں۔ یہ عزم ذہن میں رکھ لو اور عہد کرو کہ ہمیں اس مٹھی بھر مسلمانوں کو یہی خندق کے باہر ہی نسیت و نابود کر دینا ہے۔ میں مصر کے اندر سے ہی کمک منگوا رہا ہوں۔ عرب کے یہ بدو آخر کب تک محاصرے میں بیٹھے رہیں گے؟ جنرل جارج نے کہا، انہیں کچھ عرصہ بیٹھے رہنے دو، ہم ان کی رسد کے راستے مسدود کر رہے ہیں اور جب یہ بھوکے مرنے لگیں گے تو ان کے عقب سے ان پر حملہ کریں گے۔ مصر میں اپنی فوج کی کمی نہیں، تھیوڈور بولا، ان عربوں کو ذرا نڈھال ہو جانے دو، ابھی یہ فتح کے نشے سے سرشار ہیں، تھوڑے ہی دنوں بعد اس خوش فہمی سے نکل آئیں گے۔ یہ رومی فوج کے افسران اعلیٰ کا اجلاس تھا یا محفل میں نوشی تھی؟ اس میں یہ سمجھا گیا کہ مجاہدین اسلام خندق عبور نہیں کر سکیں گے اور مصر سے ہی کمک آئے گی اور مجاہدین کی رسد کے راستے بند کر دیے جائیں گے اور ان پر عقب سے حملہ کیا جائے گا۔ یہ رومی افسر اپنے دفاعی انتظامات سے بجا طور پر مطمئن تھے اور ان کا دفاعی پناہ بھی بالکل صحیح تھا۔ ہرکل نے مکوکس پر جو الزام عائد کیا تھا کہ مصر میں روم کی 1,00,000 فوج موجود ہے، غلط نہیں کہا تھا۔ مکوکس نے اس فوج کا تھوڑا سا حصہ ہی جنگ میں استعمال کیا تھا، تھیوڈور نے پوری فوج کو استعمال کرنے کا پلان بنا لیا تھا۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ 1,00,000 فوج کے مقابلے میں مسلمانوں کے 7,000-8,000 نفری کے لشکر کی کیا حیثیت تھی۔ آدھی رات کے وقت یہ محفل برخاست ہوئی اور تمام فوجی افسر رخصت ہو گئے۔ تھیوڈور کے سونے کے کمرے میں جو نوخیز لڑکی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی وہ نیند پر قابو نہ پا سکی اور پلنگ پر سو گئی۔ وہ فرمایا روائے مصر کے حرم کی لڑکی نہیں تھی، نہ ہی مکوکس نے کوئی حرم بنا رکھا تھا، یہ ایک غریب ماں باپ کی بیٹی تھی۔ اس کا گھرانہ کوئی ایسا غریب بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ کسی کے محتاج ہوتے۔ 2 وقت کی روٹی باعزت طور پر میسر آ جاتی تھی، لیکن اس لڑکی نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا کہ وہ کسی رات شاہی محل کے سونے کے کمرے کی زینت بنے گی۔ وہ پلی بڑی تو غربت میں تھی، لیکن خدا نے اسے بے مثال حسن سے نوازا تھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت کا جو تاثر تھا وہ اس کے حسن کو طلسماتی بنا رہا تھا۔ تھیوڈور نے اس نوخیز لڑکی کو کہیں دیکھ لیا تھا، وہ کچھ دیر اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ تھیوڈور کے ساتھ اس کا ایک خاص معتمد بھی تھا۔ اس معتمد نے اس کے کان میں کہا کہ یہ لڑکی اسے اتنی ہی اچھی لگی ہے کہ وہ دیکھے ہی جا رہا ہے تو آج رات یہ اس لڑکی کے سونے کے کمرے میں پہنچائی جا سکتی۔ تھیوڈور کے ہونٹوں پر ابلیسی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے سر سے اشارہ کیا کہ ایسا ہو جائے تو اچھا۔ یہ معصوم سی لڑکی رات کے پہلے پہر ہی تھیوڈور کے یہاں پہنچا دی گئی تھی۔ لڑکی کو اغوا نہیں کیا گیا تھا، نہ اس پر جبر ہوا تھا۔ ظاہر ہے اس کے باپ کو اتنی رقم دی گئی ہوگی جو اس نے تصور میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس غریب باپ کو یہ خواب بھی دکھایا گیا ہوگا کہ جنرل تھیوڈور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر لے گا اور اب تھیوڈور کی مصر کا فرما رواں ہوگا۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی انٹرسٹنگ ویڈیو کس نمبر 155 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔